کہہ رہا ہے بلکہ اپنے کہتے ہیں۔ ایک مدرسے کی ضرورت اور کیا ضرورت ہے مدرسہ، بلکہ مدرسوں کی ضرورت ہی کیا ہے بارہا کہتے ہیں۔ ایک بات غور سے سنیے، جس طرح اپنے زندگی گزارنے کے لیے دواخانوں کی ضرورت ہے، اپنے رہائش کے لیے مکان کی ضرورت ہے، تعلیم کے لیے اسکول کی ضرورت ہے، وہ آدمی جن جگہوں پر رہتا ہے اگر دواخانہ اور ہسپتال نہ ہو تو کہتا ہے جان چلے جائے گی، اگر یہاں رہیں ہسپتال کی سہولت نہ ہو تو جان چلے جائے گی۔ یہی کہنے والے کو میں یہ کہتا ہوں کہ تمہیں ہسپتال کی، دواخانے کی، دکانوں کی، مکانوں کی ضرورت ہے، اگر ہسپتال نہ ہو تو جان جانے کا خطرہ ہے۔ دوستو اس بات کو ذہن میں رکھو کہ اگر مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ نہ ہو تو ایمان جانے کا خطرہ ہے، اس لیے ایمان کا خطرہ لگا ہوا ہے۔ میں آج صاف کہتا ہوں، آج جہاں جہاں بھی تعلیمی شعبے، جہاں اسکول چل رہے ہیں، آپ ان اسکولوں کا ذرا جائزہ لیجئے اور ان اسکولوں کو دیکھیے کہ وہاں جو تعلیم ہو رہی ہے ایمان کے بچانے کی ہے یا ایمان کے گنوانے کی ہے۔ ایک لفظ میرا ہمیشہ ذہن میں رکھیے، تعلیم بہانہ ہے، ایمان نشانہ ہے۔ آج پوری دنیا میں تعلیم بہانہ ہے، ایمان نشانے پر ہے۔ آج جگہ جگہ اسکولوں میں ایسی چیزیں نصب کی جا رہی ہے، رکھی جا رہی ہے، بلکہ آنے والا بچوں کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو جس جگہ سے تم کو گزرنا ہے وہ علم کی دیوی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے جاؤ تاکہ تمہیں علم آئے گا۔ گویا ہمارے بچوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ علم بانٹنے والا فلاں ہے اور فلاں ہے۔ جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ تعلیم انسان کو وہ سکھاتی ہے، جو ہماری تعلیم ہے اللہ کا نام لینا پہلے سکھاتی ہے، اللہ کی معرفت سکھاتی ہے۔ اس وجہ سے ان مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ میں سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کرائی جا رہی ہے۔ دوسری بات کہتا ہوں اور ببانگ دوہل کہتا ہوں، سمجھ میں آئے تو مان لو، نہ سمجھ میں آئے تو تھوڑی دیر کے لیے غور کرو، برا بھلا مت کہو۔ آج دنیا اہل علم کو کیا سمجھ رہی ہے؟ علماء کو کہتے ہیں یہ تو بالکل منگتے لوگ ہیں، بھیک مانگنے والے ہیں، چندے پر پلنے والے ہیں، ان کا کام ہی دھندا ہے اور چندہ ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر کوئی آدمی اور کہتا ہے تو سنو، ایک اخبار میں نے دیکھا، ہمارے حیدرآباد کے اخبار میں ایک آدمی لڑکی کا رشتے کے بارے میں ایک اعلان دیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ میری لڑکی نیک سیرت ہے، خوبصورت ہے اور اس لڑکی کے لیے کون چاہیے؟ فلاں اور فلاں چاہیے، برائے مہربانی عالم اور حافظ اس طرف آنے کی زحمت نہ کریں، علماء اور حفاظ زحمت نہ کریں، اس طرف مجھے چاہیے ڈاکٹر، مجھے چاہیے ماسٹر، مجھے چاہیے انجینئر۔ میں اس بات کو یہ صاف کہنا چاہتا ہوں، وہ اس کا دماغ نہیں ہے۔ ہر آدمی چاہے دیہات کا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو، یہی کہتا ہے میری لڑکی کو رشتہ عالم نہیں چاہیے بلکہ ڈاکٹر، ماسٹر، منسٹر چاہیے۔ ایک مثال سنو، اگر تم ڈاکٹر کو بڑی چیز سمجھتے ہو، انجینئر کو بڑی چیز سمجھتے ہو، اور میں کہتا ہوں حکومت کرنے والے کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو بڑی چیز سمجھتے ہو، تو تجزیہ کر کے بتاتا ہوں دوستو، ڈاکٹری کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ڈاکٹر بننا کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں بندر آ گئے اور گاؤں کے ہر کھپرے کو، گھر کے ہر کھپرے کو اٹھا کر تلاش کر رہے، کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، دیکھتے کچھ نہیں ملتا، لیکن سارے کھپرے اس کے الٹے پلٹے ہو گئے۔ ڈاکٹر بندروں کے ٹولی کے آنے کی وجہ سے دیہات والے پریشان ہو گئے، یہ بندروں کی ٹولی آتی ہے اس قسم کا پریشان کرتی، کیا کریں؟ تو ڈاکٹر سے جا کر کہا ڈاکٹر صاحب ہمارے چھت پر بندر آتے ہیں اور اس کے کھپرے خراب کر دیتے ہیں، گھر کی قویلیاں نقصان ہو جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا اس کو مارنے کے لیے ایک دوا دیتا ہوں، اس کو روٹی میں گوندھ دو، آٹا میں گوندھ دو، روٹی بن جائے گی اور اس کو کھلا دو، مر جائے گا۔ ہر کھپرے پر روٹی کے ٹکڑے رکھے گئے، لیکن جب بندروں کی ٹولی آئی تو کیا دیکھتے ہیں؟ کھپرے اٹھا کر روٹی تلاش کی جاتی تھی، آج تو ہر کھپرے پر روٹی کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھانا نہیں، ہمارے ڈاکٹر کے پاس لے جا کر ریسرچ کریں گے۔ بندر اٹھایا اپنے ڈاکٹر کے پاس، جو بندروں کا، اس کے پاس لے جا کر ریسرچ کرایا تو اس نے کہا تمہارے مارنے کے لیے تریاق ہے، زہر ہے، تمہیں مارنے کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن ہمارے پاس اس کا ڈوز ہے، اس کے لیے انسولین ہے، یا اس کے لیے ہمارے پاس کیپسول ہے، فلاں درخت کے پتے کھا جاؤ، کوئی بندر نہیں مرے گا۔ دوستو ڈاکٹری بندروں کے اندر بھی ہے۔ انجینئر بننا اگر کمال ہے تو میں کہتا ہوں ایک آدمی انجینئر بن کر کہتا ہے انجینئر صاحب مکان کہاں بنانا چاہیے؟ کہتا اونچے مقام پر مکان ہونا چاہیے، اس کو دروازے اتنے ہو، کھڑکیاں اتنے ہو، صاف کہتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں
اے چڑیا تجھے انجینئرنگ کس نے سکھائی ہے؟ چڑیا اونچے درخت پر اپنا گھونسلہ بناتی ہے. چڑیا کا گھر اتنا خوبصورت، اتنا اچھا پلاسٹر کہ اس کے پلاسٹر کے کرنے کے لیے کوئی شاید جو نادر کا مستری آیا ہو، اتنا خوبصورت چڑیا کا گھونسلہ ہے. اس میں دروازہ بھی ہے، اس میں کھڑکیاں بھی ہے. انجینئر صاحب سے پوچھو آپ اپنے مکان میں انجینئر صاحب لائٹ کیسی لگانا؟ تو کہتے ہیں زیرو بلب بھی لگائیے، نائٹ بلب بھی لگائیے، مرکری بھی لگائیے. چڑیا بھی اپنے مکان کو اپنے مکان اونچے ٹہنی پر بناتی ہے، اس میں دروازے اور کھڑکیاں رکھتی ہے، لیکن لائٹ کا انتظام بھی چڑیا کرتی ہے. اس سے پوچھو چڑیا اپنے گھر کو کیسے روشن کرتی ہے؟ تو کہتی ہے کہ میں جگنوں کو رات میں چونچ میں پکڑ کر لاتی ہوں، اپنے گھر میں رکھ کر اسے گھر کو جگمگا دیتی ہوں. انجینئرنگ چڑیا بھی کر رہی ہے. حکومت کرنا کوئی کمال نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ حکومت کرنا سیکھنا ہو تو شہد کی مکھیوں سے سیکھو. شہد کی مکھیاں ہزاروں کی تعداد میں پٹھے پر بیٹھتی ہے. کوئی مکھی غلط پھول کا، کڑوے پھول کا جوس چوس کر آتی ہے تو اسے ڈنک مار کر گرا دیتی ہے. تو میرے دوستو حکومت شہد کی مکھی کر رہی ہے، انجینئرنگ چڑیا کر رہی ہے، ڈاکٹری بندر کر رہے ہیں. اگر یہ سب کچھ تم نے کیا ہے لیکن دینی تعلیم تم نے حاصل نہیں کی ہے تو میں کہتا ہوں ان میں اور تم میں کوئی کمال نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اس وجہ سے کہتا ہوں سب سے پہلے انسان بنو اور انسانیت کی تعلیم سیکھنے کے لیے مذہب اسلام کی طرف دوڑاؤ، لوٹ آؤ. جو اسلام انسان کو انسانیت سکھاتا ہے. ڈاکٹر بن گئے، سب کچھ بنے، بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلیں بنی ہوئی ہیں، لیکن ہوٹلوں میں رہنے والے انسانیت کھو بیٹھے ہیں. اس لیے مدارس دنیا میں انسانیت سکھائی جاتی ہے، حیا سکھائی جاتی ہے، پاک دامانی سکھائی جاتی ہے، پریم سکھایا جاتا ہے، امن و شانتی سکھائی جاتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مدارس دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، یہاں ٹیررسٹ بنائے جاتے ہیں. ہمارے مدرسوں میں آ کر کبھی بھی دیکھیے دروازے کھلے رہتے ہیں، وہاں کوئی دربان نہیں ہوتا، چوکیدار نہیں ہوتا. وہاں ایسا ہے کہ ہمیشہ پھاٹک کھلی رہتی ہے. آ کر دیکھیے ہمارے پاس ٹیررسٹوں کے پاس پستول تو رہتے ہیں، ہمارے پاس چولہا سلگانے کے لیے مدرسے والوں کے پاس پھکنی تک نہیں ہوتی. چولہا پھونکنے کے لیے پھکنی تک نہیں ہوتی ہے. یہ زہر بھرا جا رہا ہے. ہمیں بتانا ہے امن کا پیغام دینے والے یہ مدارس دنیا ہے. اس وجہ سے کہتا ہوں مدارس جو چل رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یہ سب ملک کے وفادار ہیں، کوئی ملک کا غدار نہیں ہے. جو لوگ بھی اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کی ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دوستو ایک جگہ پر میں جا رہا تھا، دیکھا کہ ایک بندہ دوڑتے ہوئے 7-8 سال کی عمر کا لڑکا دوڑتے ہوئے آیا، میری کمر کو پکڑ لیا. انکل بچاؤ، انکل بچاؤ کہنے لگا. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ انکل دیکھو وہ بندہ مجھے مار رہا ہے. میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور اس کے ہاتھ میں جو ہے یعنی اینٹ رکھی ہوئی ہے. میں نے پوچھا معصوم بچے کو تم کیوں مار رہے ہو؟ اس قسم کی میں بات کر ہی رہا تھا. انکل بچاؤ کہنے والا بچہ جو میری کمر کو پکڑا، کیا دیکھتا ہوں کہ جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے لیا، بھاگنا شروع کر دیا. میں نے سمجھا اوہو یہ جو انکل بچاؤ کہنے والا انہی لوگوں میں سے ہے. اور پہلے دن کے رات کے اندھیرے میں چوری ہوتی تھی، اب دن کے اجالے میں چوری ہو رہی ہے. چوری کا اسٹائل بدل گیا ہے. پہلے چوری رات میں، اب دن کے اجالے میں چوری کا اسٹائل بدل گیا ہے. انکل بچاؤ کہنے والا بچہ بھی چور ہے. آج کی دنیا میں سارے کے سارے اسی قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ مدارس ٹھیک نہیں، ٹوپی والے ٹھیک نہیں، داڑھی والے ٹھیک نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں آج سب سے زیادہ گنڈا گردی اگر کسی کے پاس ہے تو وہی لوگ ہیں جو ملک کو چلا رہے ہیں اور ملک کی سالمیت کی بات کرتے ہیں. سب سے زیادہ گنڈا ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اور مسلمانوں کے نہیں بلکہ ہمارے برادران وطن کے بھی دشمن ہیں. میں کہتا ہوں اتنے ہندو بھائی ایسے ہیں جو اسلام کو چاہتے ہیں اور اسلام سے پیار کرتے ہیں. سیاست نے اسلام کے چاہنے والوں کو اور بھائی مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو لڑا رکھا ہے. ان غیروں نے لڑایا، لیڈروں نے لڑایا ہے. لہذا لیڈروں کی لیڈری، چاہے مسلمان لیڈر ہے، اگر کسی کے اندر نفرتیں بانٹ رہا ہے وہ لیڈر ہمارا نہیں، وہ ملک کا غدار ہو سکتا ہے. چاہے ہندو لیڈر ہے، مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں لڑائی لڑا رہا ہے، وہ ملک کا غدار ہے، وہ انسانیت کا دوست نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے سمجھو لیڈروں کی لیڈری کو ختم کرو اور اس کے لیے
प्रेम और मोहब्बत का पैगाम सारी दुनिया में आम करो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई इसके नारे लगाना हमारा मजहब सिखाया है, बल्कि हम प्रेम देने वाले लोग हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मदारिस दीनिया जो लोग चला रहे हैं उनकी हिम्मत अफजाई करो। एक बात कहता हूँ, तुम्हारे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये से मदरसे नहीं चलते। तुम्हारे पैसे ऐसे लगना है जैसे मेरे घर की ज़रूरत के लिए हमेशा मैं कोशा और फिक्रमंद रहता हूँ, ऐसे ही मदारिस दीनिया के लिए आप फिक्र कीजिए। एक गिरा कदर रकम आपकी मदरसे में लगे तो ये मासूम बच्चे भी आपके लिए दुआओं का एहतमाम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये मासूम बच्चे कोई मामूली नहीं है। एक वाक़या सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नन्हे मुन्ने जो छोटे बच्चे हैं इनको मामूली मत समझो। एक मरतबा सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया, आकर कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा के बच्चे बड़े शरीर हैं, हमारे बेर के दरख्त को पत्थर मारते हैं। छोटे बच्चों की शिकायत हर जमाने में चलती है। दीनी मदरसों के बारे में भी, मौलाना क्या पढ़ा रहे हैं आप, ये बच्चे बड़े शरीर हैं। महल्ले के लोग सबसे ज्यादा दीनी मदरसे के बच्चों से नाराज होते हैं। मैं एक बात कहता हूँ, बच्चों को तुम जो लाकर डाल रहे हो ये मदरसे वालों की करामत है। छटा हुआ बच्चा मदरसे में आता, फटी हुई नोटें चंदे में आती है। जब भी देखो फटी हुई नोटें चंदे में, छटे हुए बच्चे मदरसे में। ऐसे बच्चों को ये तरबियत करके, नसीहत करके इन्हें दीनदार, परहेजगार, मुत्तकी बनाते हैं। इस वजह से मैं कहता हूँ, उस ज़माने में सरकार के पास एक बंदा आया, शिकायत किया, या रसूलल्लाह ये सहाबा के बच्चे आपके मेरे बेर के दरख्त पर पत्थर मारते, जिससे हमें बड़ी तकलीफ होती है। आपने कहा क्या करना चाहिए? कहा कि इनको रोक दो वरना मैं इनको घर में बंद कर दूंगा। आपने कहा बच्चों इसके घर पर पत्थर मत मारो, आइंदा तुम कैद कर दिए जाएंगे। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन बच्चों ने कहा, हुजूर ये शिकायत तो आपके पास लाया है, बेर खाने को हमारा जी चाहता, मांगने पर ये नहीं देता, तो इससे कहिए हवा से अगर बेर गिर गए तो खा सकते या नहीं? तो कहा कि हवा से जितने गिर गए वो तुम्हारे हैं, पत्थर मारकर तुम उसको नहीं गिराना। कहा कि ठीक है, जब हवा से गिरे तो खा सकते हैं। इतना सुनना था, सरकार से बच्चे लिपट गए और लिपट कर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आप दुआ करते थे, हम आमीन कहते थे, आज हम दुआ करेंगे, आप आमीन कहिए। हुजूर ने कहा कि ठीक है। बच्चे एक हाथ उठाकर दुआ कर रहा, अल्लाह इस्लाम का बोलबाला कर दे, इस्लाम का बरेरा कर दे। इसी में एक कहने लगा, अल्लाह इतनी हवा चला दे सारे बेर बाहर गिर जाए। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा, इधर हुजूर की आमीन हुई, हवा तेज चली, सारे बेर बाहर गिर गए। तो उस यहूदी ने कहा कि मोहम्मद अब तक मैं आपको जादूगर समझता था, आज आपके बच्चे भी जादूगर निकले हैं। तो मालूम ये हुआ बच्चे मामूली नहीं है, इन बच्चों की वजह से बड़े फायदे होते हैं। मेरे बुजुर्ग ने लिखा है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, ये दीनी मदारिस क्या है? ये दीनी मदारिस के बारे में कहते हैं ये अल्लाह की रहमतों के खींचने का एंटीना है। हमारे घरों में चैनल लगे हुए हैं, फला चैनल आता है, ये डिश लगा दो, दीनी मदारिस एंटीना है। जिस जगह दीनी मदरसे चल रहे हैं वो जगह आफत और बलैयात नहीं आएगी, मुसीबतें नहीं आएगी, अल्लाह का अजाब नहीं आएगा, इसलिए कि वहां दीनी मदरसा चल रहा है। लिहाजा दीनी मदरसों को गनीमत समझो, इसका ताउन दामे दिरमे सुखने कर कर दीनी मदरसे के चलाने वालों को एक सुई के साथ तालीम पर मेहनत करने वाला बनाओ। अल्लाह से दुआ करता हूँ इस मदरसे के बानी मौलाना को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमा, इनके असातिज़ा को, ये तलबा को और मामिनीन और मददगार को अल्लाह अपने खजाने ग़ैब से अता फरमा। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान है, मौलाना पीएम मुज़म्मिल साहब रशादी की सीडी है, उनके बयानात की ख्वाहिशमंद हजरात यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, कीमत 40 रुपये ले सकते हैं। इसी तरह तज़किया नफ्स ताल्लुक़ मा अल्लाह और मारिफत खुदाबंदी हासिल करने के लिए इज्तिमायाम बराए से रोज़ा मजालिस ज़िक्र व सुलूक ज़ेर सरपरस्ती अलहाज हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद नूरुल हक़ साहब क़ुरैशी क़ासिमी मद्दज़िल्लाहुल आली मुहज़्ज़िम मदरसा जामिया काशिफुल उलूम उदगीर ज़िला लातूर बतारीख़ 9, 10, 11 मार्च बरोज़ हफ्ता इतवार पीर बमुकाम हैदर गार्डन दिगलूर नाका नांदेड़ महाराष्ट्र। इसी के साथ इंशाअल्लाह इन मजालिस में हज़रत ख़ुतब दगन के खुलफ़ाए इकराम व मारूफ़ उलमा इज़ाम की रूह परवर बयानात होंगे। लिहाजा जमीय बिरादरान इस्लाम से इल्तिमास है कि इस मुबारक व मसऊद मौके से इस्तिफ़ादा फरमा कर इंदल्लाह माजूर हो। पहली नशिस्त का आगाज़ बरोज़ हफ्ता बाद नमाज ज़ोहर होगा, बरोज़ पीर बाद नमाज ज़ोहर आखिरी नशिस्त व इख्तितामी दुआ होगी। इसी तरह हज़रत दिगलूर शहर के अंदर नरंगल रोड दिगलूर में मकतब तालीमुल कुरान का
आगाज़ किया गया है, आज इफ्तिताह हुआ, जिसके अंदर नौजवान, बूढ़े और नौनिहालों की तालीम का इंतज़ाम किया गया है। तमाम की अलग अलग नशिस्तें हैं, जो हज़रत ख्वाहिशमंद हो वो अपना दाखिला कराए और इल्म दीन से आरास्ता हो। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारे ख़ताओं को दरगुज़र फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, बीमारों को सेहत अता फरमा, तंगदस्तों की तंगदस्ती को ख़त्म फरमा, ला औलादों को औलाद नसीब फरमा, बेरोज़गारों को रोज़ी अता फरमा। ए अल्लाह देर गए रात तक ये मजमा आपके और आपके हबीब पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद सुनने के लिए, इरशादात फरामीन को सुनने के लिए बैठा है। अल्लाह इनके बैठने को कबूल फरमा, इनके उठे हुए हाथों की लाज रखते हुए उनकी ज़रूरतों का तकफ़ुल फरमा, जिस्मानी और रूहानी चीज़ें इन्हें अता फरमा। अल्लाह ये बज़्म जिन्होंने सजाया है, इनके मदरसे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है उन्हें भी शर्फ़ कबूलियत से नवाज दीजिए। है अल्लाह यहाँ ख़वातीन भी हैं, मर्द और बूढ़े और बच्चे भी हैं, और हमारी पुलिस का महकमा भी है, और जितने लोग भी यहाँ हैं इन सबको जज़ाए खैर अता फरमा, हिदायतें अता फरमा, उनके ओहदों में तरक्कियाँ अता फरमा। अल्लाह मुल्क और मिल्लत के लिए काम करने वाला बना दीजिए। अल्लाह आज हमारा मुल्क ख़तरे में पड़ा हुआ है, मुल्क की सालिमियत ख़तरे में है। अल्लाह मुल्क के मुहाफिजों को अल्लाह गोलियों से उड़ाया जा रहा है, ऐसे दरिंदों को निस्त नाबूद फरमा। मुल्क की हिफाजत करने वाले बंदों को अल्लाह अपने फजल से, करम से इस मुल्क की हिफाजत के लिए हिम्मतें और हौसले अता फरमा, और जिन जिन लोगों ने साजिशें की है और इनकी साजिशों को निस्त नाबूद फरमा, ऐसे जालिमों को और ऐसे हुक्मरानों को अपने फजल व करम से अबाबिल को भेज कर इनका काम तमाम फरमा। अल्लाह लोगों के जहनों को मोड़ने, लोगों के जहनों को नफरतें फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह एक दूसरे को शीर व शक्कर के साथ रहने वाला बना। 70 साल ज़िंदगी मुसलमान और गैर मुस्लिम भाई भाई बनकर रह रहे हैं। अल्लाह इनको ऐसी ही ज़िंदगी गुजारने वाला बना दीजिए, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने वाला बना दीजिए। अल्लाह हमारी इन दुआओं को अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते तुफ़ैल में कबूल और मंजूर फरमा लीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि नूर अर्शी व अला आलिहि व अहलि बैतिहि ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मौलाना सैयद मरगूबुर रहमान ग़ुफ़रान साहब से दरख्वास्त है कि कलिमा तशक्कुर पेश करें। बिस्मिल्लाह।